یہ کہ فی الاصل مستحب ہے، لیکن یہ مستحب بہت سے واجبات کی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے۔ یوں بھی مستحب اور واجب کا ایک خاص تعلق یہی ہے کہ مستحب اعمال واجبات کے نقائص کو دور کرتے ہیں۔ اس جملے کو سمجھیں، اس جملے کو سمجھیں۔ نماز مغرب 3 رکعت ہے، واجب ہے، اور اس کے بعد 4 رکعت نافلہ مغرب ہے، اور بہت تاکید ہے اس نافلہ کی، ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے پروردگار سب کو توفیق دے کہ وہ نافلہ مغرب بھی ترک نہ کریں۔ نماز مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز اور مستحب قرار دی گئی ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے جسے نماز غفیلہ کہتے ہیں۔ فرمایا ہے، بعض روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ نماز اتنی مؤثر ہے کہ انسان جو حاجت لے کر یہ نماز پڑھے گا، مصلی سے اٹھنے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ میں نے یہ روایت ایک صاحب کے سامنے بیان کر دی تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب سے آپ نے نماز غفیلہ کی فضیلت بیان کی ہے، نماز مغرب چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے مگر نماز غفیلہ نہیں چھوٹتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال اپنی اپنی سمجھ ہے، مگر میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ 4 رکعت نافلہ نماز اور وہ 2 رکعت نماز غفیلہ، یہ 6 رکعت نماز یا وہی 4 رکعت نماز، اس کا تعلق نماز واجب سے کیا ہے؟ معصوم نے کہا کہ تم خطا کار ہو، انسان ہو، غیر معصوم ہو، تمہارے واجبات کی ادائیگی میں بھی نقائص رہ جاتے ہیں۔ فرض کیجئے جس وقت ہم نے نیت کی تو پوری توجہ تھی، پورا کنسنٹریشن تھا، دل بھی خدا کی طرف رجوع تھا، ذہن بھی تھا، ضمیر، جسم، ظاہری باطنی تمام حیثیت سے میرا وجود ایک نقطے پر مرتکز ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد الحمد کا سورہ شروع کیا اور ذہن میں کچھ خیالات اور آنے لگے، تو ایک ذرا سی غفلت طاری ہو گئی۔ یہ انسان کی مجبوری ہے۔ 3 رکعت نماز تو ہو گئی، مگر جہاں جہاں بے توجہی سے نماز ہوئی بعد میں نماز واجب ادا ہو گئی، مسقط تکلیف ہے، یعنی تکلیف شرعی واجب کی حیثیت سے وہ واجب ادا ہو گیا، تکلیف ساقط ہو گئی، ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن اس کے باوجود معصوم نے فرمایا کہ وہ 4 رکعت نماز اس لیے مستحب قرار دی گئی ہے کہ جو تمہیں غفلت میں جو ذکر پڑھا ہے، غفلت میں جو تلاوت کی ہے، جو سہو یا نسیان لاحق ہو گیا ہے، یہ 4 رکعت نماز پڑھو گے یا اس کے بعد تسبیح پڑھو گے، تعقیبات پڑھو گے، تو وہ جو کمی رہ گئی ہے تمہاری طرف سے پروردگار اس کے صدقے میں اس کی تلافی فرما دے گا، نماز کو کمال عطا فرما دے گا۔ اور فرمائے نماز کو کمال عطا فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مستحب نے واجب کو سہارا دیا، مستحب نے واجب کو سہارا دیا۔ واجب بھی ادا کیجئے، مستحبات بھی ادا کیجئے، اور یہ یاد رکھیے، اب کتنی مثالیں دوں، وقت محدود ہوتا ہے، مثالیں دیتا رہوں تو پھر گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، اصل مباحث رہ جائیں گے۔ تو آپ حضرات ایک جملے میں ساری بحث کو سمیٹ کر محفوظ رکھیں اور یاد رکھیں کہ تمام واجبات کے ساتھ کچھ مستحبات ہیں، نماز کے ساتھ نافلہ نمازیں، وضو میں واجب اجزاء کتنے ہیں؟ 4، غسلتین، مسحتین، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، اور سر کا مسح اور پاؤں کا مسح، یہ واجب ہے۔ لیکن وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا، اور اس کے بعد استنشاق، یہ سب کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ہر واجب کے ساتھ مستحبات ہیں،
تاکہ واجب کے کمال میں نقص پیدا نہ ہو. جو اصل ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے. حج میں بہت سے واجبات ہیں، ان کے ساتھ بہت سے مستحبات ہیں، ہے نا. اب پوری شریعت کو جمع کر کے عرض کر رہا ہوں، ہر واجب کے ساتھ کچھ مستحبات ہیں، لیکن پوری شریعت کے واجبات ایک طرف، اور اس پوری شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مستحب ایسا ہے جو شریعت کے ہر واجب کو مدد دیتا ہے، ہر نقص کو مکمل کرتا ہے، اور وہ مستحب ہے ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام.